أنفسكم حتى يتبين لكم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. رواہ البخاری. صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیو، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک اہم آیت کی تلاوت کی. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف جس کی روایت بخاری نے کی میں نے پیش کی. آئیے چلیے سب سے پہلے اس آیات اور اس حدیث کا ترجمہ سن لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سنوریکم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہیں آسمانوں اور زمینوں میں اور خود آپ کے اندر ہم نشانیاں دکھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ حتی یتبین لکم، یہاں تک کہ تمہیں واضح ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالی حاضر و ناظر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حالات سے واقف ہے، اگرچہ کہ وہ حالات کتنے بھی چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ان حالات سے واقف ہے، بندوں کے بارے میں بھرپور خبر رکھتا ہے، بندوں کا کوئی ایسا عمل نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کے علم سے مخفی ہو. یہاں تک کہ اگر کالی پہاڑی میں، کالے چٹان میں کالی چونٹیاں رینگ رہی ہو اور ان چونٹیوں کے دل میں جو گزر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں سے واقف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. اس بات کے لیے اللہ خود شاہد ہے، اس بات پر خود اللہ شاہد ہے، کیا تمہیں یہ شہادت کافی نہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ کہا کہ اللہ آسمان زمین اور خود انسانوں کے اندر اللہ اپنی نشانیاں رونما کرتے رہے گا. عزیز ساتھیو، اس کی ہم نے بڑی زندہ مثال ہم نے عنقریب دیکھا. یہ دیکھا کہ ایک ملک ہے جو بڑا ہی طاقتور ملک ہے اور ان کے یہاں ڈھیر ساری بستیاں ہیں جو انتہائی سیولائزڈ ہیں، اور آنن فانن اچانک رات کے اندھیریوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. اور یہ عذاب کوئی لمبی مدت کے لیے نہیں بلکہ یہ عذاب چند منٹوں کے لیے تھا. لگ بھگ یہ 6 سے 7 منٹوں کے لیے یہ عذاب آتا ہے اور پوری کی پوری بستی اجاڑ دی جاتی ہے. اور یہ عذاب کا سلسلہ، اس کی تاثیرات کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں جا بجا اس کے آثار رونما ہو رہے ہیں. کبھی کہیں کہا جاتا ہے کہ زمین کے نیچے ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ کچھ کم مقدار میں زلزلہ فلان علاقوں میں دیکھنے کو ملا ہے. عزیز ساتھیو، اس بستی میں لوگ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کیسی حالات میں رہے ہوں گے. ان میں سے بعض لوگوں کا پروگرام رہا ہوگا کہ کل فلان جگہ جانا ہے، ان میں سے بعض لوگوں کا یہ بھی پروگرام رہا ہوگا کہ کل میری شادی ہے، فلان سے ملاقات کرنا ہے، فلان کام کرنا ہے، فلان جگہ جانا ہے سیر و تفریح کے لیے. کتنے ہی ایسی خواہشات رہی ہوں گی، کتنے ہی ایسے نوجوان رہے ہوں گے، ان کے یہاں ڈھیر ساری امنگوں کی لمبی فہرست. کتنے سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے پیسے کمانے کے لیے اپنے پورے راستے بنائے ہیں. کتنی خواہشات، کتنی امنگیں صرف ایک فرد واحد کے دل میں. ایک فرد واحد کے دل میں اگر آپ حساب نکالنے نکلیں گے تو اتنی خواہشات ہوتی ہیں کہ بڑی بڑی کتابیں نہیں نکال سکتے ایک فرد واحد کے اندر. تو عزیز ساتھیوں، اس ملک میں کتنے ہی لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں ایسی قسم کی خواہشات، ایسی قسم کے امنگیں رہے ہوں گے، لیکن آنن فانن رات کے اندھیریوں میں صبح کے 4 بجے یہ سب خواہشات دفن کر دیے جاتے ہیں، یہ سب امنگیں ختم کر دیے جاتے ہیں، اور ان کا جو سلسلہ تھا زندگی کا وہ اچانک ختم ہو جاتا ہے. اس سے کیا چیز معلوم ہوتی ہے عزیز ساتھیوں؟ اس سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین میں رہنے والوں پر کرم کیا، رحم کیا. انہیں اللہ نے زمین میں رہنے کے لیے مہلت دی، اور یہ مہلت کو جب چاہے ختم کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ فلاں وقت فلاں عمر میں فلاں کو مارا جائے. نہیں، وہ چاہے اچانک پورے معاملات کو روک سکتا ہے،
अचानक पूरे मामलात को खत्म कर सकता है। तो इस वाक़े से बात भी हमें मालूम हुई कि इंसान कितना कमजोर है। खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान कितना कमजोर है, इसकी कुछ चलती ही नहीं है जमीन में। इस जमीन में दौड़ता है, भागता है, आता है, जाता है। इसका ये रेल पैल, ये सब अल्लाह के करम, अल्लाह के रहमत के मातहत है, और अल्लाह जब चाहे इसे रोक सकता है। अजीज साथियों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दरमियान ऐसे वाक़यात अब से नहीं, कदीम जमाने से ला रहा है। ये ज़िलज़लों का सिलसिला, ये आंधियों का सिलसिला, ये तूफान का सिलसिला, जमीन में कहीं ना कहीं कुछ चलते रहता है, और उस इलाके के लोगों को अल्लाह की तरफ से इशारा होता है कि देख लो तुम कितने कमजोर हो, तुम्हारी इतनी कमजोरी, और तुम्हारे अंदर इतना फितना, और तुम्हारे अंदर इतने गुनाह, और तुम्हारे अंदर इतनी नाफरमानियां, सोचते नहीं कि तुम्हारी जिंदगी और तुमने जो कुछ भी रखा है ये सब कुछ अल्लाह का है, ये सोच तुम्हारे अंदर क्यों नहीं आती? ये चीजें होती हैं अजीज साथियों, जिसके लिए ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी निशानियां बताता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस साअतु हत्ता युक़बदल इल्म, लोगों सुन लो, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक के इल्म को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने पास उठा लेता है, इल्म को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने ऊपर उठा लेता है। वो तकसुरुज़ ज़लाज़िल, और ज़लज़लों का सिलसिला ज्यादा हो जाता है। वो यतक़ारबुज़ ज़मान, जमाना करीब छोटा लगने लगता है। वो तज़हरुल फितन, और फितने जाहिर होते हैं। वो तज़हरुल फितन व यकसुरुल हर्ज, और हर्ज ज्यादा हो जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं कि अल हर्ज अल क़त्लुल क़त्ल, कत्ल गारतगिरी आम हो जाती है, और यहां तक माल की ज्यादती होगी कि लोगों के पास ढेर सारा माल होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन निशानात को गिने, और इनमें खास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया ज़लज़लों का, कि ये ज़लज़ले ज्यादा आएंगे, ये ज़लज़ले ज्यादा आएंगे, और इंसान इन ज़लज़लों को देखकर इबरत हासिल करे, यही असल मकसद है। देखिए अल्लाह ने कुरान में एक जगह इरशाद फरमाया, अफ़ा अमिनु मक्रल्लाह अन यअतिय बअसुहुम बयातन वहुम नाइमून, अफ़ा अमिनु मक्रल्लाह अन यअतिय बअसुहुम दुहा वहुम यलअबून, क्या कौम अल्लाह के इस कानून में रहकर अमन परस्त हो गई है, बेखौफ हो गई है, निडर हो गई है? क्या उन्हें नहीं मालूम कि अल्लाह का अजाब अचानक आ सकता है रात के मौके पर जब वो सो रहे होते हैं? क्या वो लोग बेडर हो गए, क्या वो लोग निडर हो गए, बेखौफ हो गए कि अल्लाह का अजाब उन्हें आ ले सकता है, आकर उचक ले जा सकता है दिन के मौके पर जब वो खेल रहे होते हैं? अफ़ा अमिनु मक्रल्लाह, क्या अल्लाह के ताल्लुक से बेखौफ हो गए ये लोग? क्या अल्लाह के ताल्लुक से बदअमन हो गए ये लोग? अल्लाह के ताल्लुक से बेखौफ होना, अल्लाह के ताल्लुक से निडर होना, ये उस कौम का काम है जो खसारा उठाती है। तो जी साथियों, अल्लाह ने इस आयत के अंदर डराया है कि कभी भी अल्लाह का अजाब आ सकता है, कभी भी अल्लाह का अजाब आ सकता है। इसलिए बंदे मोमिन को तैयारी करनी है। इन ज़लज़लों और इन अजाब से जो चीज हमको सीखने को मिलती है वो क्या है जी साथियों? क्या है? ज़लज़ला उधर आया, इधर आया, आप महफूज हैं, जरूरी है कि आप भी महफूज रहेंगे, जरूरी है कि आपके भी इलाके महफूज रहेंगे। कि कौन देगा गारंटी इसका? कोई दे नहीं सकता। कभी भी आपके पैर तलों की जमीन खींच ली जा सकती है, कभी भी आपके पैर तली जमीन इसमें दरारें पड़ सकती हैं, ये हिल सकती है, और इसके ऊपर रहने वाले आनन फानन मौत के घाट उतार दिए जा सकते हैं। तो ऐसे मौके पर हर बंदे मोमिन को करना क्या है? यही अहम सवाल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन निशानियों को दिखाता है ताकि बंदे मोमिन अल्लाह से डर जाएं। और हमारी तैयारी कैसी होनी है? जब भी ऐसे आप चीजों को सुनते हैं, देखते हैं, तो सबसे पहले अपनी ईमानी हालत को चेक कर लीजिए कि आपकी ईमानी हालत क्या हालत है। कैसे चेक करें? क्योंकि आदमी अगर हालत ईमान में मरता है तो याद रख लीजिए यही जन्नत जा सकता है और यही अल्लाह के यहां अल्लाह की रहमत हासिल कर सकता है। तो दिल की हालत, ईमान की हालत हो, यह बहुत जरूरी है, इसे मेंटेन करना है। अगर दिल में ईमान की हालत कमजोर हो या फिर ईमान नहीं है तो इस आदमी की मौत इसके लिए बड़ी मुसीबत होती है। आमतौर पर लोग ये कैलकुलेशन करते हैं, कहते हैं कि फुला आदमी इस किस्म की मौत उसे आए तो ये बड़ी अच्छी मौत है, घर में लेटा हुआ है, ये इसी कमरे में है, नरम बिस्तर में पड़ा हुआ है, वहां पर उसे मौत आती है तो लोग कहते हैं कि ये बड़ी आराम की मौत है, बड़ी अच्छी मौत है। अगर किसी आदमी को कुत्ते ने काट लिया, किसी जानवर ने चीर फाड़ा, तो लोग कहते हैं कि ये आदमी की बड़ी बुरी मौत है। अजीज साथियों, आदमी जैसे मरता है उस मौत की कैटेगरी फैसला नहीं करती कि वो अच्छी मौत है कि बुरी मौत है। इसे हमको समझना चाहिए।
کیسے آدمی مرتا ہے وہ کیفیت یاد رکھ لیجئے، یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ اچھی موت ہے کہ بری موت ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام میں بعض ایسے تھے جنہیں قتل کر دیا گیا، انبیاء علیہ السلام میں بعض ایسے تھے جنہیں بعض لوگوں کو زہر دے دیا گیا، انبیاء علیہ السلام کو بعض لوگوں کو مچھیوں نے نگل لیا، تو مختلف چیزیں ہم پڑھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ جو موت کی ہے جو صورت، یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ آدمی کی موت اچھی ہے کہ بری موت۔ یاد رکھ لیجیے، اچھی بری موت کا فیصلہ کرنے والی چیز جو ایمان آپ کے دل میں ہے۔ آپ کو موت آئی، آپ اس حالت میں کیسے تھے، آپ کے دل میں کیسی کیفیت گزر رہی تھی، آپ کے دل میں کیسی حالت گزر رہی تھی، یہی ہے فیصلہ کن چیز۔ اگر آپ کے دل میں ایمان تر و تازہ ہے، اللہ پر آپ کا یقین مکمل ہے، اور آپ اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہیں، اور آپ نے اتنے اعمال کر لیے جس کے ذریعے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے معاف کرے گا اور جنت میں ڈالے گا، اگر یہ کیفیت آپ کی ہے تو سبحان اللہ، آپ کی یہ موت بہترین موت ہے، اگرچہ کہ آپ کو کسی شیر نے چیر پھاڑ ڈالا ہو، اگرچہ آپ زمین میں گر کر مر گئے، اگرچہ کہ آپ پانی میں ڈوب کر مر گئے، کسی بھی حالت کی صورت کی موت ہو، آپ کے دل کا فیصلہ، آپ کے دل کا ایمان ہی فیصلہ کرتا ہے۔ آدمی اپنے دل کے حفاظت، اپنے دل کے ایمان کی حفاظت کیسے کرے گا؟ آدمی کو جب موت آتی ہے تو دیکھ لیں کہ اس سے پہلے کی وقت اس نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، کیا اس دن اس نے نمازیں پوری ادا کی کہ نہیں ادا کی، اور کیا اس نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا کہ نہیں بچایا ہے، کیا اس کا دامن حرام سے بچا ہے کہ نہیں بچا ہے۔ اگر یہ خانے آپ نے ٹک کیے، آپ نے کہا کہ ہاں بھائی میں نے نماز پڑھی ہے اور اللہ پر میرا مکمل بھروسہ ہے اور میں نے اپنے آپ کو حرام سے بچا رکھا ہے، تو سبحان اللہ، اس سے بہتر کوئی موت ہو نہیں سکتی۔ لیکن عام طور پر لوگوں کی امنگیں اتنی ہوتی ہیں، دنیا سے اتنا لگاؤ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو سوچنے کے لیے انہیں کبھی موقع ملتا ہی نہیں۔ وہ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ بھائی میری نمازیں ٹھیک سے ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیا میں نے ٹھیک ڈھنگ سے میری زبان کا استعمال کیا کہ نہیں کیا، کیا میرے پیٹ میں رزق حلال گیا کہ نہیں گیا، حرام سے میں نے آپ کو بچایا کہ نہیں بچایا، حرام سے میں نے اپنی آنکھوں کو بچایا کہ نہیں بچایا، حرام سے میں نے اپنی شرمگاہ کو بچایا کہ نہیں بچایا۔ ان چیزوں کو چیک کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جب وقت ختم ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو لے کر وہ سیریس نہیں ہوتے، ان چیزوں کو لے کر وہ غور و خوض نہیں کرتے، تو یاد رکھ لیجئے وہ موقع ہوتا ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کا عذاب اچانک آ کر آپ سے کہتا ہے کہ تو سوچ کیا رہا ہے، تو کس وادی میں بھٹکا ہوا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ دنیا تیری ہے، تو جیسے پلان بنائے گا ویسے ہوگا، تیرے فیوچر کو تو کنٹرول کرتا ہے، تیرے آنے والے دور کو تو پیسوں کے ذریعے سے کنٹرول کر سکتا ہے، تو اچانک دھچکا دیا جاتا اسے اور بتایا جاتا ہے کہ تیری حقیقت کیا ہے، کبھی بھی تیرا معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے دل کی حالت کی تیاری میں لگ جا۔ تو ان حالات کو سننے کے بعد، ان واقعات کو سننے کے بعد بندے مومن کے دل میں جہاں وہ ڈر آ جاتا ہے، ساتھ ساتھ وہ اپنے اعمال کی تبدیلی، اپنے اعمال کی درستگی میں کام کرتا ہے۔ پہلے نماز کی پابندی اپنے اندر لاتا ہے، اور اس کے بعد اچھے کاموں میں اپنے آپ کو جوڑتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ ہے تیاری جو کرنی ہے، اور اس تیاری کے لیے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ چاہتا ہے بندے زمین میں وہ ان کی حالت درست ہو جائیں، کیونکہ قیامت کے دن رحم و کرم کا معاملہ نہیں ہوتا، قیامت کے دن انصاف کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے، آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے۔ وہاں پر یوم القیامت کا دن یوم الدین ہے۔ یوم الدین کا معنی فیصلے کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے کہ آپ نے کیا اعمال کیا اور اس اعمال کے بدلے آپ کو کیا بدلہ دیا جائے گا۔ تو قیامت ایک مرتبہ برپا ہو گئی تو وہاں پر آپ نہ توبہ کر سکتے ہیں، نہ اپنے اعمال کا اضافہ کر سکتے ہیں، نہ اپنے غلطیوں کو سوچ کر نادم ہو سکتے ہیں، اس کے لیے توبہ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ قیامت قائم ہو جائے گی، دروازے توبے کے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ زمین میں ان نشانیوں کے ذریعے سے آدمی تیار ہو جائے، آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے جھٹکے دیتا ہے۔ یہ جو جھٹکا آیا ہے یہ کچھ عام جھٹکا نہیں ساتھیو، اس جھٹکے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ صدی کا سب سے بڑا جھٹکا ہے، جس میں 50,000 سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں اور کئی لاکھ لوگ لاپتہ ہیں، اور بڑی بڑی بستیاں اجاڑ دی گئی ہیں، لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ شہر کے درمیان یہ زلزلہ آیا، تو اس لیے اتنا بڑا نقصان، تو یہ اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا جھٹکا
کہ ساری دنیا کے لوگ اس تعلق سے جانتے ہیں. کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا, کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جو اس زلزلے کے تعلق سے آج دنیا میں جانتا نہ ہو. ہر آدمی اس تعلق سے کچھ نہ کچھ جانتا ہے, کیونکہ یہ اتنا بڑا جھٹکا تھا, اتنا بڑا مار تھا. تو اللہ نے مار کو اتنا بڑا اس لیے بنایا تاکہ ہر فرد سوچے. جھٹکے چھوٹے آتے ہیں تو لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہوتا ہے, ایسے چلتا ہے. لیکن جب اتنی مقدار میں اتنی زبردست اور اتنی بھیانک جب صورت بن جاتی ہے تو ہر فرد سوچتا ہے کہ بھئی ہو کیا گیا ہے, اور اپنے ملک کے تعلق سے سوچتا ہے. زمین میں چلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ زمین جس میں چل رہا ہوں یہ کبھی بھی اپنا پیٹ کھول سکتی ہے, کبھی بھی ہمیں نگل سکتی ہے. یہ سوچ آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو عزیز ساتھیو, ان چیزوں سے ہمیں عبرت یہ حاصل کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلیاں آئیں, ہماری زندگی میں تبدیلیاں آئیں. لیکن ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ہوتے ہیں, انہیں آپ زلزلے بتائیے, انہیں آپ سونامی بتائیے, لیکن ان کی زندگی بدلتی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دلوں میں ٹھپا مار دیا. اللہ نے ان کی دلوں میں کالا ٹھپا مار دیا. انہیں سمجھ میں نہیں آتا, انہیں صرف وہ نوٹیں گننی ہے, انہیں صرف وہ ATM مشین بننا ہے, انہیں بینک بیلنس نظر آتا ہے, انہیں فیوچر کو سیٹل کرنے کے لیے پیسے کیسے کمائیں اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں. ایسے کتنے ہیں ہمارے معاشرے میں, ایسے کتنے ہیں لوگ, انہیں جھٹکایا بھئی آئے کوئی مسئلہ نہیں, دل زندہ نہیں ہوتے. افسوس در افسوس, دل زندہ کر لے بھائی, اللہ کا عذاب عام نہیں ہوتا. دنیا میں بھی عذاب, اور جب ادھر پہنچیں گے وہاں پر بھی عذاب ہے. دنیا کی اتنی لگاؤ انتہائی بدترین چیز ہے, بڑی بری چیز ہے. اس دلدل سے باہر نکلو, یہی پیغام ہے ان زلزلوں کا کہ آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں, اللہ سے لو لگائیں, اللہ کے قریب آئیں. پیسوں کا درجہ ہتھیلی میں ہو, دل میں نہ ہو. پیسے ضرورت ہے آدمی کی ترقی کے لیے, بغیر پیسوں کے کام نہیں ہوتا, ہم جانتے ہیں. لیکن یہ پیسوں کا لگاؤ آپ کے جسم سے کس حصے سے جڑا ہوا ہے؟ پیسوں کا آپ کا لگاؤ ہاتھوں سے ہو تو اچھی بات ہے کہ پیسے ہاتھ میں آئے, آپ نے ہاتھ میں خرچ کر دیے, معاملہ ختم. لیکن اگر یہ پیسوں کا معاملہ دل سے جڑ جائے, دل سے لگ جائے, دل میں آپ نے اسے جگہ دے دی, تو یہاں پر مصیبت ہے, یہاں پر مصیبت ہے. یہاں سے آدمی بخیل بنتا ہے, یہاں سے آدمی ہر قسم کی برائی سوچتا ہے, یہاں سے آدمی بدترین درجوں میں پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے. تو پیسے ہاتھ میں آنا ہے, ہاتھوں سے جانا ہے. یہ دنیا کی خواہشات سے ہم کو باہر نکلنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر سمندر میں سوئی ڈال دی جائے اور سوئی میں جتنا پانی لگا ہوا ہے اتنا پانی ہی ہے دنیا, اور یہ پورا سمندر آخرت ہے. یہ پورا سمندر آخرت ہے. آخرت کے مقابلے یہ دنیا کچھ ہے ہی نہیں ہے. اور یہ دنیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے کئی سیارے ہیں جو کہکشاں میں گھوم رہے ہیں, اور ہماری دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں وعدہ کیا کہ اگر آپ نے زمین میں ٹھیک زندگی گزاری تو آخرت میں ہم آپ کو ایسا مقام دینے والے ہیں اور ایسی جنت دینے والے ہیں جو ہر فرد کے لیے اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی. تو اللہ کے وعدے سچے ہیں عزیز ساتھیو. اللہ نے قرآن میں بھر بھر کے وعدے کیے تاکہ مومنین اس دنیا کے لگاؤ سے دور ہو جائیں, یہ شیطان کے شکنجے سے باہر آ جائیں, اس دنیا کی محبت سے باہر آ جائیں. تو یہ زلزلوں, ان طوفانوں, ان فیضانات اور یہ جو تبدیلیاں ہم دیکھتے ہیں, یہ تبدیلیاں اسی وجہ سے آتی ہیں کہ انسان درست ہو جائیں. جب برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تب بھی یہ تبدیلیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ لے آتا ہے. یہ آسمان اور زمین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تبدیلیوں کو لا کر بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی اب درست ہو جاؤ. مہلتیں بہت دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, لیکن عقل مند ہیں جو ان مہلتوں کو سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدلتے ہیں. ھذا باللہ توفیق, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.